للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار رسالت شہنشاہ ماہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے، بہت خوبصورت ہے اور مالدار ہے، عزت دار ہے، بہت خوبصورت بھی ہے اور اس کا حسب نسب بھی بہت اعلیٰ ہے، لیکن وہ بچہ نہیں جن سکتی، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سے شادی مت کرو۔ وہ چلا گیا، پھر لوٹ کر آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے، بہت خوبصورت ہے، مالدار ہے، اس کا حسب نسب بھی بہت بڑا ہے، مگر وہ بچہ نہیں جن سکتی، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، وہ چلا گیا۔ تیسری دفعہ پھر لوٹ کر آیا، آ کر یہی سوال کیا، ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر منع فرما دیا اور فرمایا کہ بروز حشر میں دوسرے لوگوں پر اپنی امت کے کثرت پر فخر کروں گا، لہٰذا تم بچہ جننے والی ہی سے نکاح کرو۔ یہ ایک حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم نکاح کرو، یہ تمہیں ستھرا رکھے گا اور تمہیں غیر کی طرف نگاہ اٹھانے سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم نوجوانوں نکاح کرو، اور اگر تم فقیر ہو تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، تم نکاح کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور ایک شخص تھا، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بڑا غریب ہوں، بہت مسکین اور محتاج ہوں، میرے پاس مال اور اسباب بھی نہیں ہیں، تو ارشاد فرمایا تم نکاح کر لو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اس نے نکاح کیا، لیکن اس کی غربت نہ گئی۔ پھر آیا کچھ دن بعد، کہا کہ میں نے نکاح کیا ہے، میری غربت نہیں دور ہوئی، فرمایا تم اور ایک بار نکاح کر لو۔ پھر اس نے دوسرا بھی نکاح کیا، پھر آ کر یہی شکایت کی کہ میری غربت دور نہ ہوئی، تو ارشاد فرمایا تم اور ایک نکاح کر لو۔ جب اس نے تیسرا نکاح کیا تو اللہ نے بے تحاشا اسے مالدار بنا دیا۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کی استطاعت ہو کہ وہ مہر کی رقم ادا کر سکے تو وہ ضرور نکاح کر لے، اور جو نکاح نہیں کر سکتا، نوجوانوں سے خطاب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مال خرچ کر سکے اور نکاح کر سکے تو وہ ضرور نکاح کر لے، اور اگر وہ نکاح نہیں کر سکتا تو پھر روزے رکھے کہ روزہ انسان کی شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی بدنگاہی بچ جاتی ہے، غلط جگہوں پر جانا، غلط چیزوں کو دیکھنا، اللہ کی حرام کردہ اشیاء کی طرف نگاہ اٹھانا، ان تمام چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، آدھے گناہ اس کے محفوظ ہو جاتے سے بچ جاتا ہے، آدھا ایمان اس کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی لیے عورت کو، بیوی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ جو کہا جاتا ہے عموماً کہ بیوی نصف ایمان ہے، اس پر کافی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نصف ایمان بیوی کو کیسا کہا گیا؟ ایمان تو اللہ ہے، اس کے رسول ہے، قرآن ہے، پھر یہ بیوی کیسا نصف ایمان ہے؟ تو وہاں پر مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا کہ تم نکاح کرو، تمہارا نصف ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن، کوئی مسلمان مرد نکاح کرتا ہے تو شیطان چلاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے اس کے نکاح پر، اور کہتا ہے کہ اولاد آدم میں سے اس نے اپنا 2/3 ایمان کو محفوظ کر لیا ہے۔ 2/3، 2/3 میں تو کتنا زیادہ ہوتا، اب 1/3 باقی رہ جاتا ہے، تو اتنا زیادہ ایمان اس کا محفوظ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح اس نے کر لیا۔ جب نکاح کر لیا تو اس کی نفسانی خواہشات، بھٹکنا،
گمراہی کی طرف جانا، غلط جگہوں پر قدم اٹھانا، آنکھ سے زنا کرنا، زبان سے زنا کرنا، موبائل کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے غلط معاملات کر دینا، یہ تمام چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نکاح اس کی تمام گندی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کو اللہ کا اطاعت گزار، مطیع اور فرمانبردار بندہ بنانے کی طرف اس کو لے آتا ہے۔ تو نوجوانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں یہی حکم فرمایا ہے کہ تم نکاح کر لو، نوجوانوں تم وقت پر نکاح کر لو، اور اگر تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ تم خرچ کر سکو گے تو ایسی حالت میں پھر تم روزے رکھو، روزے رکھ کر اپنی شہوت کو توڑو۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا کہ تم نکاح کر لو، اور اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے، اللہ رب العزت وعدہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں عطا کریں گے۔ تم اگر فقیر ہو، تم مالی استطاعت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں قرض لینا پڑتا ہے، تمہاری حالت اتنی خراب ہوتی ہے، تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں غنی کر دیں گے، لیکن تم نکاح کرو۔ تو نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر جو بانجھ ہے، ایسی جس کو پہلے سے پتا ہے کہ وہ بانجھ عورت ہے اور وہ بچہ نہیں جن سکتی، ایسا پتا ہے، تو اس کے بعد اس سے نکاح کرنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں اپنے سے زیادہ، بہت زیادہ جو عمر والی لڑکی ہے، اس میں حدیث پاک میں نہیں، اس کے حدیث کی شرح لکھتے ہوئے بعض مفتیان کرام نے، بعض محدثین نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ ایسا نکاح نہ کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں، لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں، یا اس کا حسن دیکھتے ہیں لڑکی کا، اس وجہ سے نکاح کرتے ہیں، یا اس کا مال دیکھتے ہیں، اس وجہ سے اس سے نکاح کرتے ہیں، یا اس کا حسب دیکھتے ہیں، یعنی خاندان، حسب نسب جو ہوتا ہے کہ فلاں خاندان کی ہے، اعلیٰ خاندان کی ہے، ان کے ابا وہ ہے، ان لوگ وہ ہے، بڑے لوگ ہیں، فلاں ہیں، تو حسب دیکھ کر کرتے ہیں۔ اور چوتھا دین دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو 4 چیزیں فرمائی ہے۔ تو 4 چیزوں میں سے پھر ارشاد فرمایا، تم نکاح کرو تو دین کو دیکھ کر نکاح کرو۔ خوبصورت نہیں، اس کو نہیں دیکھو، بلکہ مال یہ بھی مت دیکھو، اور اس کا حسب نسب یہ بھی مت دیکھو، اس کا دین دیکھو، دیندار ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ دیندار ہے تو پھر وہ اس سے نکاح کر لو۔ ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو آدمی حسب دیکھ کر کہ بڑی خاندان کی لڑکی ہے اس سے نکاح کرے گا تو اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اس کو، وہ عورت کو کمینہ پن آئے گا اس کے اندر، اور اس کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا۔ اگر آدمی اس کے مال کو، حدیث پاک سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال کو دیکھ کر نکاح کرے گا تو اللہ اس کو محتاج بنا دے گا، اور وہ حسن کو دیکھ کر نکاح کرے گا تو اللہ اس کو مغرور بنا دے گا۔ وہ اس قسم کی باتیں کرے گا، اس کی شان میں قصیدے بولنے لگے گا نکاح کے بعد کہ تو خوبصورت ہے، فلاں، اس قسم کی باتیں بولے گا، اس کا دماغ چڑھ جائے گا، اس کے بعد پھر یہ اس کو کیئر نہیں کرے گی، آخر میں بات اور ٹیڑھی ہوتی جائے گی، وہ اس کو اپنا غلام کی حیثیت سے رکھنا چاہے گی، یہ مانے گا نہیں، منظور نہیں کرے گا، اور یہ شروع میں خوشی میں آ کر آدمی خوشی کے اندر عجیب عجیب وعدے کر لیتا ہے، اور غصے کی حالت میں بہت ساری غلط سالت دھمکیاں بھی دے دیتا ہے۔ تو خوشی کے اندر بہت زیادہ وعدے کرنے سے بھی اپنی زبان کو بچائے، اور اس کے بعد کبھی غصہ آ گیا تو اس میں ایسی بات جو کڑواہٹ چھوڑ دیتی ہے، اس بات سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ دونوں موقع ہوتے ہیں۔ تو اس طرح شروع نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور ہونے کے ساتھ ہی جیسے اب نکاح ہوا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں کہیں پر، وہ بول رہی کہ مت جاؤ، رک جاؤ، تو ٹھیک ہے تمہاری محبت میں رکتا ہوں، یہ اگر اس نے کہہ دیا تو اب اس کے اثرات جو برے پڑیں گے، اس کو شروع میں اثر نہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا، شروع میں سمجھ میں نہیں آئے گا، خوشی میں وعدے کر لے گا، وہ منع کری جانے سے ٹھیک ہو، بعد میں کچھ دن کے بعد یہ اپنی روٹ پر چلنا چاہے گا، اپنی روٹین کے مطابق نارمل لائف چلنا چاہے گا، وہ نہیں مانے گی، وہ بولے گی نہیں، پہلے محبت تھی، میری بات سنتے تھے، ابھی محبت قائم رکھو، میری بات سنو۔ تو یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے، اور اس کا ازالہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر گھر میں فساد، جھگڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں، بات پھر بہت آگے تک چلے جاتی ہے۔ کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے سے غلطی کر لیتا ہے اور خود خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ چیز خرید کے لایا، جیسے موز لے کر آیا، 1 درجن موز خرید کے لے کے آیا، اور ہمیشہ کا معمول ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ہمیشہ کا معمول ہے، لے کر آیا، سیدھا آ کر والدہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، سیدھا آتا ہے والدہ کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ اب شادی ہو گئی، اب کیا ہوا، جیسے ہی شادی ہوئی ہے پھر وہی ایسے ہی موز کی لے کر آیا تھا،
ایک درجن موز لا رہا تھا یا سیب لایا، وہ ہے بڑی معمولی سی چیز، لیکن ہوا کیا، اب لایا تو یہ سامنے نظر آ گئی، زوجہ بیوی نظر آ گئی، اس نے اٹھا کر اس کے ہاتھ کو دے دیا، بس ماں کا دل دھڑکا، بچہ ہاتھ سے نکل گیا، یہ کیا ہو گیا، وہ بڑی پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد وہاں سے پھر گھر میں کلیشز شروع ہو گئے، نا اتفاقی شروع ہو گئی، یہ اپنے پہلے کے مزاج کے مطابق نہیں رہا، اس کے اندر کیا تبدیلی آئی یہ محسوس نہیں کیا۔ اب ہوتا یہ کبھی بھی آتا تھا گھر میں، اندر گھر آتا باہر سے کام وغیرہ سے آ کر ماں کے پاس بیٹھ جاتا، بیٹھ کے ایسا ہوا یہ ہوا، میں یہ بولا وہ ایسا ہوا، ایک 10 منٹ گفتگو کرتا، اس کے بعد اپنے کمرے میں جاتا۔ اب اس کو یہ چیز کا احساس نہیں رہا، اب شادی ہوئی تو اب اس کا کام تھا پہلے کی طرح آتا ماں کے پاس بیٹھتا 10-12 منٹ جیسے پہلے بیٹھا کرتا تھا، جو معمول اس کا تھا اس کو ڈسٹرب نہ ہونے دیتا، وہیں بیٹھتا ویسے ہی بات چیت کرتا، اس کے بعد پھر جاتا۔ اب اس کو احساس نہیں رہا، یہ سیدھا آیا دڑلے سے کمرے میں چلا جا رہا ہے اپنے، اب یہ ماں پریشان، نہیں کچھ ہاتھ میں پوڑا بھی دکھ رہا تھا، کچھ پاکٹ بھی دکھ رہی تھی، بس اس کا جو ہے یہ تو ایسا ہو گیا ہے، یہ ویسا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جس کی شادیاں نہیں ہوئے وہ بھائیوں کو ماں کی محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ماں پریشان ہے بھاوے سے، تو چھوٹے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ احساس کر لے ماں کا۔ پھر اس کی شادی ہوتی تو وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا ہے، لیکن اس سے شادی سے پہلے اس کو بڑا احساس، وہ ایسا کیسا ہوتا ہے ویسا کیسا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو ماں کو شے، بچے کو شے، اس طرح سے گھر کے اندر فساد ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ بات تھوڑی سی غلط اس نے کر دی، وہ نہیں ہے، آ کر سیٹ ہونے میں تھوڑی سی تکلیف آئی، پھر انہوں نے کچھ کہا، اس نے فون لگایا ماں کو کہ امی مجھے یہاں پر ایسا ایسا بول رہی ہے ساس میری، ایسا کر رہی ہے، تو وہاں پر اس نے سلجھانے والی بات نہ کی، اس کی ماں نے، اس کی لڑکی کی ماں نے سلجھانے والا اور معاملے کو ختم کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزارنے کی راہ نہیں دکھائی، بلکہ اس نے اٹھا کر کہہ دیا کیا تیرے منہ میں مٹکلا تھا، تو خاموش کیوں نہیں رہی، تو بھی بول دیتی کچھ، تو ایسا کرتی، تو کیوں ایسا دب کے رہ رہی ہے، یہ اس قسم کی اس نے وہاں پر اس کو شے دے دی، بس شے دینا تھا۔ وہ پلٹ کر جیسے یہاں پر گئی، پہلے ہی گھر میں پہلے ماحول خراب تھا، پہلے ہی گھر میں لوگ بگڑے تھے، یہ بولنے کے ساتھ اور وبال آ گیا، پھر وہ فساد جو مچا تو بہت زیادہ ذلتیں، رسوائی، پھر پولیس، کورٹ کچہری اور نہ جانے کیا کیا تک معاملہ ہو گیا۔ کتنے مسلمان عورتیں برقعے والے عدالتوں میں ٹھہرے ہوئے، کتنے مسلمان لوگ یہ پولیس اسٹیشنوں کی نظر ہو گئے، کتنے لوگ شادیاں کرنے میں تاخیر ہو گئی ہے، شادیاں اس لیے نہیں کریں کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، یہ نہیں ہوا ہے تو ہماری بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے، بہن کی شادی ہو جائے گی تو پھر میرا نمبر آئے گا، بہن کی شادی ہو جائے گی تو پھر ان کا نمبر ہے، اس کے بعد پھر میرا نمبر ہے۔ یہ سیریلوں کے اندر جو اٹکے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہوگا، لیکن اس کے اندر خود اتنا وہ نہیں ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو میں جدوجہد کروں گا، میں اس کے لیے آگے بڑھوں گا، میں اس کے جو ہے بایو ڈاٹاز بناؤں گا، فوٹوز لوں گا اور وہاں پر جگہ ڈالوں گا، اس کے ذریعے ای میل کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے بھیجوں گا اور لوگوں کو لاؤں گا، رشتہ طے کروں گا، خود جا کر دیکھوں گا، وہ نہیں، بلکہ کسی طرح سے یہ ہو جائے۔ ہوگا کیسے جبکہ بھائی خود سست ہے، جس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ خود اس کام کے اندر سست ہے تو وہ کام کیسا سرکے گا، پھر یہ کام رک جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ چیزیں ویسے ہی رہ جاتی ہیں، وقت گزرتے رہتا ہے اور جب عمر لڑکی کی زیادہ ہو جاتی ہے تو رشتے اب اور اچھے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، اب جو رشتہ آئے گا وہ عمر زیادہ والا آ جائے گا، اب جو رشتہ آئے گا وہ کچھ خراب کچھ خامی والا رشتہ آئے گا، گھر والے اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور تھوڑا وقت ہو گیا لیٹ میرج کے اندر معاملہ آ گیا، اور بھی زیادہ رسوائی ہو گئی اور زیادہ بری حالت ہو گئی، دوسرے لوگوں کے اندر چیمے گویاں ہو گئے، ان کے ماحول خراب ہو گیا، وہ گھر والوں کو لوگ ناپسند کرنے لگے، اور اس کے بعد اور وقت گزرا تو نہیں، اب پہلی ایک آدمی ہے اس کی شادی ہوئی تھی، بس اتنے مہینوں میں طلاق ہو گئی ہے، وہ نکاح کے لیے آفر کیا ہوا ہے، یہ بولیں گے کہ نہیں یہ سیکنڈ میرج نہیں، ہماری بچی کنواری ہے اس سے نکاح نہیں کریں گے، انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اور وقت گزرا کہ اس کے بعد کیسا رشتہ آیا، اب جو رشتہ آیا بچی اس کا جو ہے طلاق ہو گئی ہے، 2 بچے ہیں لڑکے کو، یہ لو اب دیکھو اور مسئلہ ایسا آ گیا ہے، رشتے ایسے ہی آتے جائیں گے، اب جیسا جیسا وقت گزرتا جائے گا اب رشتوں کی امید کہ اب اور اچھا رشتہ آئے گا نہیں آئے گا، خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا، اس کو اچھے سے اچھا کرنا ہے تو وقت پر کر لینا تھا، اس کا ٹائم تھا، اس کے لیے ایک پیریڈ تھا، اس کے لیے ایک لمٹ تھی، اس کے اندر جو وقت تھا اس وقت کو ہم نے ایسے ہی گوا دیا، ہم یہی سمجھے کہ ہو جائے گا، اس میں کیا ہے، کوشش کرنا کیا ہے، بس ہو جائے گا میں ہوا نہیں، اور اس کے بعد تاخیر ہو گئی، اور اس کا پھر ازالہ کرنا اور اس چیز کو لوٹا کر پھر واپس لانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال شادی کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے اندر آدمی کو اجلت کرنا چاہیے، اور گھر کے اندر اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کما رہے ہیں، کوئی جا کر کما رہا ہے 8,000، کوئی 10,000 کما رہا ہے، وہ لا کر ماں کو دے رہا ہے، اب ماں کو یہ ہے کہ لا کر یہ تو مجھے دے رہا ہے، اب اگر اس کی شادی کر دوں گی تو یہ پیسے دے گا نہیں، بس ختم ہو جائے گا، یہ ایک جھنجھٹ اس کو سمجھ میں آئے گا، یا ماں باپ اس وجہ سے بھی روک دیتے ہیں، یا پھر بچی کی شادی باقی ہے،
اگر اس کی شادی کر دوں گی تو پھر بچی کی شادی نہیں ہوگی، تو پہلے بیٹی کی شادی کرنا ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، پہلے بچی کی شادی کر دینا چاہیے، وہ عمر کو پہنچ گئی ہے، اس کی شادی ہونے کے بعد ہی پھر بھائی کی شادی ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس تاخیر کو ختم کرنا چاہیے، بھائی کو خود اجلت کرنا چاہیے تاکہ بہن کی شادی جلد سے جلد ہو جائے، پھر اس کی شادی کا نمبر آئے تو پھر اس کی بھی شادی ہو جائے۔ اور یہ جو گناہ جو ہو رہا ہے، جو معاشرے کے اندر جو بڑے پیمانے پر مسلمان یہ اس گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو ظاہر ہے، جو چھپا ہوا ہے، جس کے اندر بہت زیادہ بولا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ الفاظ بھی اس کے لیے ترتیب نہیں دیے جا سکتے کہ کیسے کیسے گناہ میں آدمی ملوث ہو جاتا ہے۔